پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے نئے تحریر کردہ رومانوی ناول ڈسٹن اور خلوئی کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میرے اس نئے تحریر کردہ ناول کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 21 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنے اس نئے ناول کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ اور پھر اس نے خلوئی کو آ کر کہا کہ میڈیکل چیک اپ کے لیے ہسپتال جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خلوئی کے والد نے اینتھونی سے کہا کہ اب اس ملاقات کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے خلوئی سے پوچھا کہ بیٹی تم اینتھونی سے اپنی شادی کی پیشکش پر غور کر لینا اور مجھے بتا دینا، جس پر خلوئی نے اپنے والد سے کہا کہ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، جس پر خلوئی کے والد نے معنی خیز نظروں سے اینتھونی کو دیکھا تو اینتھونی تو پریشان ہو گیا، اور پھر خلوئی نے ایک وقفے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے اور اینتھونی سے شادی کرے گی، جس پر خلوئی کے والد خلوئی کے اس تیز ترین فیصلے پر حیران اور ششدر رہ گئے، اور اینتھونی کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور ڈسٹن بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ پھر خلوئی کے والد نے اینتھونی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو پھر ہم کل ایک خاندان کی حیثیت سے ملتے ہیں اور شادی کی منصوبہ بندی اور تیاری کرتے ہیں۔ پھر اینتھونی نے خلوئی کے والد سے کہا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے والدین کو آگاہ کرے گا۔ اس کے بعد اینتھونی اپنی کرسی سے اٹھ کر خلوئی کے پاس آیا اور اس کے باہنے گال کو چومنے کی کوشش کی، لیکن خلوئی نے فوراً ہی اپنا داہنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، جسے اس نے اوپر سے صاف کر کے چوم لیا۔ اس منظر کو خلوئی اور ڈسٹن نے بڑی نفرت اور بیزاری سے دیکھا۔ اینتھونی کے وہاں سے جانے کے بعد خلوئی نے ڈسٹن سے کہا کہ ہمیں تاخیر ہو رہی ہے اور ہمیں اب چلنا چاہیے، اور پھر ڈسٹن خلوئی کی ویل چیئر کو دھکیل کر کار پارکنگ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ خلوئی اپنی کار میں ڈسٹن کے ساتھ آگے والی داہنی جانب کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو ڈسٹن نے کار میں بیٹھنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے خلوئی سے پوچھا کہ جب آپ اینتھونی کو ناپسند کرتی ہیں تو پھر آپ اس سے شادی کیوں کر رہی ہیں؟ جس پر خلوئی نے اپنی سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈسٹن کو ڈانٹا اور اسے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور تمہیں اس معاملے میں دخل اندازی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اب جلدی چلو، ویسے بھی ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن پھر کچھ توقف کے بعد خلوئی ڈسٹن سے مخاطب ہوئی اور اس سے کہا کہ مجھے اس علاج و معالجے سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، تو اس لیے مجھے کہیں اور لے چلو جہاں تمہارا دل چاہے۔ تو پھر ڈسٹن نے تفریح کی غرض سے خلوئی کو گھمانے کے لیے ایک کار ڈرائیو ان سنیما تھیٹر کا رخ کر لیا۔ جس وقت وہ دونوں اپنی کار ڈرائیو ان سنیما تھیٹر میں لے کر داخل ہوئے تو اس وقت شام کا سورج ڈھل چکا تھا اور تیز بارش شروع ہو چکی تھی، اور اس وقت سنیما گھر میں مشہور زمانہ ہالی ووڈ اداکار جم کیری کی مشہور فلم لائر لائر
جو کہ پہلی دفعہ 1997 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی، وہ فلم بینو کو دکھائی جا رہی تھی۔ اس فلم میں جم کیری نے ایک وکیل کا کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم کو دیکھنے کے لیے ڈسٹن اس تیز بارش میں بھیگتے ہوئے پاپ کارن کا ایک ڈبہ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا اور اس نے وہ پاپ کارن کا ڈبہ خلوئی کو پیش کر دیا۔ پاپ کارن کا وہ ڈبہ پکڑنے کے ساتھ ہی خلوئی نے ڈسٹن کے ساتھ شکوہ شروع کر دیا کہ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم ایک باصلاحیت انسان ہو، جو اس تیز بارش میں مجھے اس کار ڈرائیو-ان سنیما تھیٹر میں لے کر آ گئے ہو۔ جس پر ڈسٹن نے بغور سوچتے ہوئے خلوئی سے پوچھا کہ تمہارا مطلب ہے تم اس تیز بارش میں اس فلم کو صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی ہو؟ تو اس کا حل ہے نا میرے پاس، یہ دیکھو۔ اور پھر ڈسٹن نے اپنی کار کی ونڈ اسکرین کے وائپر چلا دیے، لیکن خلوئی نے طنزاً ڈسٹن سے کہا، واو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ جس پر ڈسٹن نے خلوئی کو بتایا کہ اس نے یہ فلم پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ خلوئی کو اس فلم کی کہانی سنانا شروع ہو گیا، اور خلوئی ڈسٹن سے اس فلم کی کہانی بے حد دلچسپی سے سننے لگی، اور پھر وہ اس فلم کے مزاحیہ واقعات کو سن کر ہنسنے لگی، اور پھر ڈسٹن نے بے خیالی میں اپنا داہنا ہاتھ خلوئی کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا، جو اس نے اپنی کار کے گیئر کنسول پر رکھا ہوا تھا، جس سے خلوئی کے مزاج میں دوبارہ سے وہی ترشی لوٹ آئی۔ پھر خلوئی نے ڈسٹن کو بتایا کہ اس کے والد مختلف لوگوں کو اپنے گھر میں مدعو کرتے ہیں، ان میں سے چند لوگ ان کے دوستوں کے بیٹے ہوتے ہیں اور چند لوگ ان کے حلقہ احباب کے باہر سے بھی ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے وہ انہیں نقد ادائیگی بھی کرتے ہیں، لیکن میں تو انہیں الزام نہیں دے سکتی کیونکہ وہ میرا بھلا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں کہیں تنہا نہ رہ جاؤں۔ یہ بات کہہ کر خلوئی پریشان ہو گئی اور ڈسٹن سے گھر واپس چلنے کو کہا، اور پھر وہ اس تیز بارش میں اپنی کار میں اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے، اور کار میں وہ ایک دوسرے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، اور پھر خلوئی کو نیند بھی آ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ دوران سفر ہی سو گئی۔ ڈسٹن نے گھر پہنچ کر کار کو کار پارکنگ میں ہی کھڑا کر دیا، اور اس نے خلوئی کو کار ہی میں سونے کے لیے رہنے دیا۔ دوسری صبح سویرے خلوئی کے والد اپنی صبح کی چائے کے ہمراہ اپنے گھر کے ٹیرس پر آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ نیچے کار پارکنگ میں ڈسٹن گلاب کے پھول کی ایک شاخ کو لے کر کار میں سوتی ہوئی خلوئی کے داہنے دروازے پر آیا، اور اس کی ناک کے سامنے اس گلاب کے پھول کو گھمایا تو خلوئی کی آنکھ کھل گئی، اور تب خلوئی نے ڈسٹن کے ہاتھ سے وہ گلاب کا پھول وصول کر لیا۔ پھر ڈسٹن کار کے پچھلے بونٹ سے خلوئی کی ویل چیئر نکالنے کے لیے چلا گیا، لیکن جب ڈسٹن خلوئی کی ویل چیئر لے کر کار کے اگلے داہنے دروازے پر آیا تو انتہائی حیرت انگیز طور پر خلوئی نے ڈسٹن سے کہا کہ وہ اس ویل چیئر پر بیٹھنے میں اس کی مدد کرے، جس پر خلوئی نے ڈسٹن کا دیا ہوا وہ گلاب کا پھول کار کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا، اور پھر ڈسٹن نے خلوئی کو انتہائی احتیاط اور آرام کے ساتھ اٹھا کر اس کی ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ لیکن ویل چیئر پر بیٹھنے کے ساتھ ہی خلوئی کا دماغی توازن بلا وجہ دوبارہ سے بگڑ گیا، اور پھر اس نے غصے سے لال پیلی ہو کر ڈسٹن کو کہا کہ اس نے اسے ہاتھ کیوں لگایا، اور پھر یہ کہہ کر اس نے ڈسٹن کو فوری طور پر نوکری سے برخاست کر دیا۔ جس پر ڈسٹن غمزدہ ہو کر خلوئی سے پوچھا کہ کہیں وہ اس سے مذاق تو نہیں کر رہی ہے، جس پر غصے سے بھری ہوئی خلوئی نے اسے مزید یہ بھی کہا کہ اس کے والد اس کی تنخواہ اسے گھر پہ بھیج دیں گے، نیز یہ بھی کہ
ابھی اسے اپنے منگیتر کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری پر بھی جانا ہے، جس پر ڈسٹن نے دکھے ہوئے دل سے خلوئی کو کہا کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، اور یہ کہہ کر ڈسٹن وہاں سے چلا گیا۔ خلوئی کے والد یہ سب منظر اپنی پیاری بیٹی کے پاگل پن کو اپنی آنکھوں سے اپنے ٹیرس کی چھت سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی خلوئی بھی ناراضگی کے ساتھ اپنی ویل چیئر کو دھکیلتی ہوئی اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ خلوئی کے والد نے اسی روز شام کو وارسا کے آئی لینڈ ہوٹل میں اینتھونی اور اس کے والدین کو شادی کی تیاریوں کے لیے ایک دعوت پر مدعو کیا ہوا تھا۔ اینتھونی اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک ٹشو پیپر سے اپنے فورک کو چمکا رہا تھا، اور خلوئی جو اس کے داہنے طرف والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی وہ بیزاری سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر خلوئی نے اینتھونی کو کہا کہ وہ اس کے لیے ایک عدد آئس کریم لے کر آئے، جس پر اینتھونی کے والدین نے اسے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ فوراً خلوئی کے حکم کی تعمیل کرے، اور پھر اینتھونی جی حضوری کرتے ہوئے وہ آئس کریم لینے کے لیے چلا گیا۔ اس دوران نہ جانے کہاں سے ڈسٹن بھی شادی کی اس تقریب میں اچانک پہنچ گیا، اور اس نے آتے ساتھ ہی اینتھونی کی خالی کرسی کے پیچھے پہنچ کر اپنے داہنے جانب بیٹھی ہوئی خلوئی سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ تو پھر خلوئی نے چونک کر ڈسٹن کی جانب دیکھا اور اس سے پوچھا کہ ڈسٹن، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے اس میز پر پڑا ہوا پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس اس خالی کرسی پر انڈیل دیا، جس پر اینتھونی کی والدہ نے اچنبھے سے خلوئی کی اس حرکت کو دیکھا۔ تو پھر خلوئی نے ڈسٹن کو کہا یہ تو گیلی ہے، اور اس کے ساتھ ہی خلوئی کے والد نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو پھر ڈسٹن نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا بہت عمدہ، مجھے گیلی کرسی پر بیٹھنا پسند ہے۔ ڈسٹن کے اس انداز پر خلوئی خوشی سے پھولی نہیں سمائی۔ پھر ڈسٹن نے خلوئی کو اپنا تعارف کروایا اور اس کا نام پوچھا، جس پر خلوئی نے ڈسٹن سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی پینٹ صرف اس لیے گیلی کی ہے کہ تم میرا نام جان سکو؟ جس پر ڈسٹن نے خلوئی کو کہا کہ نہیں، میں آپ کے لیے کافی بھی منگوانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ پھر ڈسٹن نے ویٹر کو کافی لانے کے لیے اپنے پاس بلانے کا اشارہ کر دیا۔ خلوئی اس گفتگو سے خوب محظوظ ہو رہی تھی، جب کہ اینتھونی کے والدین شدید پریشانی کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر خلوئی نے میز پر رکھا ہوا ایک ٹیشو پیپر اٹھایا اور وہ اس پر اپنا موبائل نمبر لکھنے لگی۔ ڈسٹن نے ٹیشو پیپر پہ لکھے ہوئے خلوئی کے موبائل نمبر پر اپنے موبائل سے کال ملائی تو خلوئی کے ہینڈ بیگ میں رکھا ہوا اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ خلوئی نے ایک ناز بھرے انداز کے ساتھ ڈسٹن کی یہ کال وصول کی، جس پر ڈسٹن نے خلوئی کو یہ تاثر دیا کہ جیسے اس نے کسی پیزا ریسٹورنٹ پر کال ملائی ہے، اور پھر اس نے 2 مارگریٹاز کا اضافی پنیر کے ساتھ آرڈر درج کروا دیا، جس پر خلوئی کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس نے کہا بہت خوب۔ پھر ڈسٹن نے خلوئی سے پوچھا کہ اس کا کافی پینے کے بارے میں کیا خیال ہے، جس پر خلوئی نے پوچھا کہ کافی کب پینے کا ارادہ ہے، جس پر ڈسٹن نے کہا ابھی اور اسی وقت۔ تو پھر خلوئی نے جواباً کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ اینتھونی کے والدین یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ خلوئی کے والد نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے کندھے اچکائے اور اشارتاً کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں اینتھونی بھی خلوئی کے لیے آئس کریم لے کر واپس آ گیا، اور اس نے بھی جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پریشانی کی حالت میں خلوئی سے پوچھا کہ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جس پر خلوئی نے اینتھونی کو جواب دیا میں اب جا رہی ہوں،
اور اس کے ساتھ ہی خلوئی کے والد نے اینتھونی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال سے اب بدقسمتی سے یہ شادی منسوخ ہو گئی ہے، جس پر اینتھونی اور اس کے خاندان کے چہرے پر مایوسی اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر ڈسٹن نے آگے بڑھ کر اینتھونی کے ہاتھ سے وہ آئس کریم کون لے لی اور اس کے اوپر رکھی ہوئی منگنی کی انگوٹھی اینتھونی کو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے، یہ انگوٹھی تمہارے لیے ہے اور یہ آئس کریم خلوئی کے لیے ہے۔ اور پھر ڈسٹن نے وہ آئس کریم خلوئی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ خلوئی نے وہ آئس کریم بخوشی پکڑ لی اور ڈسٹن کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اینتھونی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی کو حیرانگی اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ دیکھنے لگا۔ تب ہی ڈسٹن خلوئی کی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے اسی ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پر ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور وہ دونوں بے حد خوش دکھائی دینے لگے تھے۔ ادھر خلوئی کے والد نے اینتھونی کو اس کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا جو کہ پہلے سے ہی گیلی ہو چکی تھی۔ اس گیلی کرسی پر بیٹھتے وقت اینتھونی کی حالت قابل دید تھی۔ خلوئی کے والد نے اینتھونی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، اس کام کی رقم وہ بذریعہ چیک جلد ادا کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں کھانے کے لیے کہا اور خود بھی کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ختم شد۔